عند ربی، یہ بڑا سینسٹیو سوال تھا بزرگوں کے بارے میں، ہمارے آباء و اجداد کا کیا حشر ہے؟ تو انہوں نے بڑا ہی عمدگی سے حکمت کے ساتھ جواب دیا کہ ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہ جانتا ہے، فی کتاب، اور ہر چیز ایک کتاب میں درج ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح راستے سے ہٹ جائے، اور نہ ہی بھول سکتا ہے، یعنی جو فیصلہ کرے گا وہ بھی صحیح ہوگا ان کے بارے میں، اور نہ وہ کوئی بھول چوک کا شکار ہونے والا ہے، لہذا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی رب کا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے ہیں، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بلندی سے اس نے پانی نازل کیا ہے، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اس میں سے اگائے ہیں، نکالے ہیں، یہ سب کچھ وہ رب ہی کر رہا ہے، اسی کی قدرت کے نمونے ہیں، نشانیاں ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم، کہ خود بھی کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، یہ جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا ہے اس میں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، جنہیں کچھ سمجھ بوجھ اور بصیرت عطا ہوئی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ یہ جسد جو ہے یہ یہیں سے بنا ہے، اسی مٹی سے بنا تھا، اس کی خوراک بھی یہیں سے ہے اور واپس لوٹ جائے گا اسی میں۔ اور منہا نخرجکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی سے ہم تمہیں برآمد بھی کر لیں گے دوسری مرتبہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے فرعون کو ہر طرح کی نشانیاں دکھا دی تھی، وہ 9 آیات، 9 نشانیوں کا ذکر آیا تھا سورہ اعراف میں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، اڑ گیا اس انکار پر۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ تم آئے ہو ہمارے پاس اس لیے تاکہ تم ہماری اس سرزمین سے ہمیں بے دخل کر دو، نکال باہر کرو اپنے جادو کے زور سے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم تمہارے مقابلے کے لیے اسی جیسا سحر لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو پھر اب ٹھہرا لو ہمارے اور اپنے درمیان کوئی ایک وعدے کی جگہ اور وقت تعین کرو کہ کب مقابلہ ہوگا، ہم بھی جادوگر لے کر آئیں گے اور تمہارے مقابلے پہ انہیں پیش کریں گے۔ لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا، اور وہ وعدے کے وقت طے کر لو تاکہ نہ تو ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم اس کے خلاف، اور وہ ہونا چاہیے یہ مقابلہ ایک بڑے کھلے ہموار میدان میں۔ قال موعدكم يوم الزینہ، فرمایا کہ تمہارے وعدے کا وقت جو ہے وہ ہے کہ جو میلہ ہوگا، جب کوئی خاص بڑا میلہ یا عید ان کی کوئی جشن ہے کہ جب زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، بس اسی دن ہو جائے پھر مقابلہ۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور چاہیے کہ لوگ جمع ہو جائیں دن چڑھے چاشت کے وقت۔ ضحیٰ کا وقت عام طور پر یہ ہوتا ہے جب دھوپ اچھی طرح کھل کر نکلتی ہے، یعنی 8-9 بجے صبح کا وقت۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، فرعون واپس پھرا اپنی قوم کی طرف، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اور اس نے اپنے تمام داؤ اور تمام تدبیریں جمع کی، مجتمع کی، ثم آتا، اور پھر آیا مقابلے پر۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا اس وقت، انہوں نے ڈرایا اس قوم کو اور کچھ اپنی بات جو ہے دعوت رکھی اس وقت۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تمہارا ستیہ ناش ہو، تم اللہ پر جھوٹ مت جڑو، فیسحقکم بعذاب، تو پھر تمہیں غارت کر دے گا کسی عذاب کے ذریعے سے، وقد خاب من افترا، اور کبھی بھی کامیابی اور مراد کو نہیں پہنچے گا وہ شخص جس نے جھوٹ باندھا، افترا کیا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، حضرت موسیٰ کا یہ جو بیان تھا اس سے ان میں جادوگروں میں بھی کچھ کھلبلی مچ گئی، وہ آپس میں کچھ جھگڑنے لگے۔ واسروا النجوى، اور پھر انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا، خفیہ گفتگو کی علیحدہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ اختلاف اس چیز پر ہو گیا ہو کہ بھئی یہ تو اور ہے، جادوگر اس طرح کی بات نہیں کیا کرتے، انہوں نے جو بات کہی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ واقعتاً کوئی اس کے اندر بہت بڑی بات ہے جو یہ لے کر آئے ہیں، اور جس رب کے عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں یقیناً اس میں کوئی ہمیں حقیقت نظر آتی ہے۔ قالوا ان ھذان لساحران، اس کے بعد پھر وہ آئے اور کہنے لگے جادوگر
کہ دیکھو یہ دونوں جو ہیں موسیٰ اور ہارون یہ دو جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں تمہاری سرزمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے زور پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ تمہارے اس مثالی نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں جو دہائی دی انہوں نے اپنے اس نظام کی کہ یہ نظام، یہ تہذیب، یہ سویلائزیشن، یہ تو اس کی جڑیں کھودنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نظام کونا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے۔ تو یہ پکار تھی ان کی، فاجمعوا کیدکم، بس اکٹھی کرو اپنی تمام تدابیر، ثم اتوا صفا، اور پھر آؤ متحد ہو کر۔ اب یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اب آئے خم ٹھونک کر مقابلے پر۔ وقد افلح اليوم من استعلا، اور انہیں اتنا یقین تھا اپنی فتح کا کہ انہوں نے کہا کہ آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا، جو بھی ان میں سے جیت گیا وہ کامیاب ہے، اس کو فتح مل گئی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو، پیش کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے، یا پھر ہم پہل کرتے ہیں اور ہم ڈالیں گے کہ جو ہمارے پاس ہے۔ قال بل القوا، فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہی ڈالو۔ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تو جو کچھ انہوں نے پیش کیا وہ کیا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے ڈالی ہیں تو جادو کے زور سے لوگوں کو یوں نظر آنے لگی جیسے وہ چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ یہ سحر تھا، نظر بندی تھی کہ یہ حقیقتاً وہ جنبش نہیں کھا رہی، لیکن دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہو رہا۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا، پہلا تجربہ تھا، مقابلے پہ آ گیا معاملہ۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اور تم نے جو دائیں ہاتھ میں یہ چیز پکڑی ہوئی ہے اس کو نیچے ڈالو، زمین پر پھینکو، یہ نگل جائے گا جو سوانگ انہوں نے رچایا ہے، یہ جو کچھ پیش کیا ہے انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے، یہ سب وہ نگل جائے گا اژدہا جو تم اس کو ڈالو گے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ تو صرف ایک جادوگر کا کرتب ہے جو انہوں نے پیش کیا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں چاہے، کبھی بھی، کسی بھی جگہ کامیابی نہیں ملتی ان کو۔ فالقی السحرۃ سجدا، تو گر پڑے سجدے میں وہ جادوگر۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور بے اختیار کیا اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اب فرعون نے انہیں دھمکی دی، اس کا تو سارا جو معاملہ تھا وہ تلپٹ ہو گیا تھا، ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آمنتم له قبل ان آذن لكم، تم ایمان لے آئے ہو ان پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ اس کی بہرحال عیاری ہے، ہوشیاری کہہ لیجئے کہ اس نے ایسے بات کو پلٹا ہے۔ اس نے کہا یقیناً یہ کوئی تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی یہ بات امپلائیڈ ہے کہ تمہاری ملی بھگت ہے، یہ نورا کشتی تھی جو ہوئی تھی۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو اب میں تمہارے ہاتھ، بازو اور ٹانگیں کاٹوں گا مخالف سمت سے۔ یہ بدترین سزا ہوتی ہے تڑپا تڑپا کے مارنے کی، ایک بازو ادھر کا دائیں اور اس کے مقابلے پہ بائیں ٹانگ کاٹی جائے، اور پھر دوسرا بازو، اور پھر یہ اذیت دے کر قتل کرنے والی بات ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں سولی دوں گا تمہیں کھجور کے تنے پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تم لازماً جان کر رہو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، جادوگروں پر جو حقیقت منکشف ہوئی ہے اور ایمان کا جو حلاوت انہوں نے چکھی ہے، انہیں اللہ نے وہ استقامت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تمہیں ترجیح نہیں دیں گے اس چیز پر کہ جو پہنچی ہے ہم تک، جو بینات، اللہ کی روشن ہدایت ہم تک پہنچ گئی ہے، اب اس پر ہم تمہیں ترجیح دینے والے نہیں ہیں۔ والذی فطرنا، اور وہ ہستی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس پر جو ہمارا ایمان ہے، اب ہم اپنے اس ایمان کو ضائع نہیں کریں گے اور تمہیں ہم ترجیح نہیں دے سکتے۔ فاقض ما انت قاض،
تو پھر کر گزرو جو تمہیں کرنا ہے۔